یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے خرم صاحب، آپ کا ظاہرہ اتنا تجربہ بھی ہے. پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کے لیے بھی یہ سسٹین کرنا اس جنگ کو مشکل ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ آسان ہے ان کے لیے، جو آپ نے سنی سٹیٹمنٹس بھی؟ اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ برطانیہ کے عوام بھی جو ہے وہ اب اس کے ساتھ نہیں ہے، برطانیہ نے خود بھی انکار کیا ہے، ٹرمپ صاحب اس کے اوپر بھی غصے میں ہے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس پوری سچویشن کو؟ کتنا آسان ہوگا امریکہ کے لیے اس جنگ کو لمبا کرنا؟ جی، امریکہ کے لیے عسکری طور پر تو آسان ہے، لیکن اس کی توجیہ اس کے لیے ہر گھنٹے کے ساتھ مشکل ہوتی جا رہی ہے. کیونکہ صدر ٹرمپ نے اپنی پہلی تقریر میں جو سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا تھا وہ حکومت کی تبدیلی تھی، بلکہ انہوں نے ایرانی عوام کو دعوت دی تھی کہ آپ کو ایسا موقع کئی دہائیوں بعد ملا، آپ اٹھ کھڑے ہوں اور اپنی حکومت کو گرا دیں. وہ جو رجیم چینج کا ایک معیار مقرر کیا تھا، اب 72 گھنٹے سے زائد گزر گئے ہیں، وہ رجیم چینج تو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو بلکہ لہٰذا رجیم اور امریکہ کا پختہ جو ہو گیا، پہلا جس کو ہدف وہ ہے، رجیم کہتے ہیں، وہ اور زیادہ پختہ. نہیں لوگ سڑکوں پہ ہیں اس جی وقت اور خامنہئی صاحب کے لیے کھڑے ہیں وہاں پہ. بالکل جی، وہ ان 160 معصوم بچیوں کے لیے بھی کھڑے ہیں جی ہاں. جن کو اسرائیل نے بے رحمی سے قتل کر دیا. میرے خیال میں پچھلے 4 دن میں جو تمام تصاویر آئی ہیں، ان میں سب سے بھیانک تصویر کسی نے ڈرون سے ان سینکڑوں قبروں کی کھینچی ہے جو ان بچیوں کے لیے کھودی جا رہی تھی. تو لہذا وہ لہذا ان کو جب یہ سمجھ آئی کہ ان کا پہلا جو داؤ تھا وہ ناکام ہو گیا، تبھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 24 گھنٹے سے امریکی جو وزراء ہیں، چاہے وہ ان کے سیکٹری آف وار ہیں پیٹ ہیگسکیتھ یا سیکٹری آف اسٹیٹ ہے مارکو روبیو، ان کی ٹون بدل گئی. اب وہ نئی توجیحات پیش کر رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں کبھی میزائل ڈیفنس کرنا تھا، ہمیں کبھی پریمپٹیو بات کرنی تھی. لیکن جو بنیادی بات تھی کہ ان کی یہ جس کے اوپر یہ سارا ایکشن کیا گیا تھا کہ جیسے ہی وہ امریکہ یا اسرائیل کامیاب ہوں گے سپریم لیڈر کو شہید کرنے میں، تو پورا ایران اٹھ کھڑا ہوگا، حکومت تبدیل ہو جائے گی. اب لہذا وہ تو نہیں ہو رہا. دوسرا، ایران نے بڑی کامیابی سے یہ جو جنگ ہے اس کو ریجنلائز کر دیا ہے. یعنی انہوں نے جس طرح عرب ممالک پر حملے کیے ہیں، اور وہ حملے بڑے سوچے سمجھے ہیں کہ ان کو اس قسم کا جو ہے معاشی نقصان پہنچایا جائے، جو کہ نقصان ایکچوئل نہیں ہے. اصل میں تو ان کی ایئرپورٹ بند ہونے کا نقصان ہے، ان کی بندرگاہیں بند ہونے کا نقصان ہے، ان کا جو ٹریڈ اور پورا ٹورسٹ کا ٹریڈ بند ہونے کا نقصان ہے. کہ یہ ممالک جو امریکہ کے حواری ہیں، یہ دباؤ ڈالیں گے امریکہ کے اوپر کہ یہ جنگ جو ہے وہ ان کے لیے اب معاشی طور پر، اور میرے خیال میں یہ زیادہ دیر چل نہیں سکتا، اسی لیے کہ جو خلیج کے ممالک ہیں وہ ایک لامحدود جنگ اپنی اکانومی کی وجہ سے افورڈ نہیں کر سکتے. امریکہ کے پاس عسکری ہتھیار ہوں گے پھینکنے کے لیے، لیکن وہ نہیں کر سکتے. تیسری جو چیز ہے جو بہت ہی سب نے جس کو سرپرائز کیا ہے کہ ایران کے جو میزائلز ہیں وہ آئرن ڈوم بھی توڑ دیا انہوں نے جہاں بھی کوئی ڈیفنس تھا، اگرچہ بہت سارا نقصان بھی ان کا بھی ہوا ہے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ بہت سارے ہدف حاصل بھی کیے ہیں. تو لہذا ایران نے ایک سرپرائز کیا ہے. اسرائیل اس سارے معاملے میں بیٹھ کر پیچھے مسکرا رہا ہے کہ اس نے امریکہ کو آگے کر دیا ہے. امریکہ بمقابل ایران جنگ ہو رہی ہے، امریکہ کے ایسٹس جو ہیں وہ سب سے زیادہ سامنے کھڑے ہیں، جس طرح ان کا جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے. تو ایشو یہی ہے کہ یہ جنگ اگر امریکہ ایران کی ہوتی ہے تو ایران چونکہ پہلے ہی ایک سینکشنڈ ملک ہے، وہ دنیا کے ساتھ پلگڈ ان نہیں ہے گلوبل اکانومی سے، تو وہ تو شاید برداشت کر جائیں گے. لیکن یہ جو خلیجی ممالک ہیں یہ جن کے کیسے ہم برداشت سب کریں گے؟ اور آپ کے ناظرین میں سے بہت سارے لوگ گزرے ہیں وہاں سے، کہ یہ جو ہے وہ ایئرپورٹ بس دبئی کا ایئرپورٹ بند ہونا، دوحہ ایئرپورٹ جہاں سے بہت سارے لوگ گزرتے ہیں، لاکھوں لوگ گزرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، ان کا بند ہونا کس طرح ان کی اکانومیز کو شیٹر کرے گا. تو یہ اب ایشو ہے. اگلی جو بات ہے پاکستان کے بارے میں ہمیں ضرور سوچنا ہے وہ میں کہ صرف پاکستان پر آپ بھی سے اثر اس کے ہوگا، اوپر چاہے پوچھتی تیل کی ہوں. قیمت میں اس بڑھتی سے یہ میں نے اس پہ الگ آپ سے پوچھنا ہے. پہلے میں آپ کا ایک انٹرنیشنل ویو لے رہی تھی، پھر میں پاکستان پہ آؤں گی، لیکن جان حسین ہمیں تہران سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. جان، ابھی خرم صاحب نے بڑی دلچسپ بات کی. انہوں نے کہا کہ باقیوں کا تو نقصان ہوگا، لیکن ایران کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ وہ تو پہلے ہی آئسولیشن میں ہے، ان کے ساتھ تو پہلے ہی دنیا کی ٹریڈ نہیں ہے.
کیا کوئی وہاں پہ جو زندگی ہے اس کے اوپر کوئی فرق پڑا ہے؟ کوئی لگا ہے آپ کو کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے یا ہوگا آگے؟ اور پھر کچھ بتائیے، آج جو بچیوں کی حوالے سے آج لوگ سڑکوں پہ ہیں، ان کی جو قبریں کھودی جا رہی ہیں، کچھ اس کے اوپر بھی تفصیلات بتائیے گا۔ تھینک یو مس آسما بلانے کے لیے مجھے شو میں۔ تینوں چیزوں کے اوپر بات کر لوں گا، نقصان کے اوپر بھی بات کر لیں گے اور بچیوں کے اوپر بھی بات کر لیں گے، سینٹیمنٹس کے اوپر بھی بات کر لیں گے، اور لوگوں کی جو باتیں تھیں ایلائز کی کہ ایلائز ایران کو امپورٹنٹ ہے اور سمپتھی ان دوست مسلمان ممالک کے تھرو، گلف کنٹریز کے تھرو آنی تھی جن کی اسرائیل کے ساتھ ڈائریکٹ تعلقات ہیں یا انڈائریکٹ تعلقات ہیں، اس پہ بھی بات کر لوں گا۔ دیکھیں، پہلے جب بات کرتے ہیں نقصانات کی تو نو ڈاؤٹ امریکہ ایک بہت بڑی پاور ہے، لیکن اٹ از سرپرائزنگ، بڑا سرپرائزنگ ہے کہ ایران نے کس طریقے سے افیکٹولی جتنے بھی ٹارگٹس امریکہ کے ہیں، بائی دا وے یہ انڈسکریمنیٹ بامبنگ نہیں کر رہا ہے ایران صرف ان بیسس کے اوپر حملہ کر رہا ہے جن بیسس سے کے تھرو اٹیکس ہوئے۔ ابراہیم لنکن جو آیا وہ پہلا سیلوو چھوڑ کے ٹوماہاک مسلز کا وہ 2000 کلومیٹر پیچھے چلا گیا، پھر سارے اٹیکس یہی مڈل ایسٹرن کنٹریز کے بیسس کے تھرو ہوئے، اور ایران نے ترکیے کے اندر اٹیک نہیں کیا، عمان کے اندر اٹیک نہیں کیا، آذربائیجان کے اندر اٹیک نہیں کیا، صرف ان بیسس کو نشانہ بنایا جہاں سے کوئی ریکانیسنس سپورٹ یا آپریشنل سپورٹ یا F-35 فائٹرز ڈائریکٹلی انگیج ہوئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ نہ صرف اسرائیل کے اندر جو میسو سٹرائکس کی ہیں بلکہ جو یو ایس کے ایسٹس ہیں ان کے اوپر بھی، اور جو تھیڈ انٹرسپٹر ابھی انہوں نے نیا کوریا سے شفٹ کروایا تھا کچھ دیر پہلے آج کے دن میں، اس کو بھی نشانہ بنا کے اس کو بھی 30 کامکازی ڈرونز کے ساتھ اس کو بھی گرا دیا ہے، اس کو بھی ختم کر دیا ہے، اور سٹرائکس متوقع ہیں۔ 15 ویوز ٹوٹل IRGC نے لانچ کی ہیں، اپنا خود کا ریکارڈ انہوں نے کہا ہے ہم نے توڑا 48 آورز میں اتنا اٹیک کیا ہے جتنا 12 دن کی جنگ میں نہیں کیا تھا۔ جو ایران کی کیپیسٹی ہے ٹو اٹیک دی یونائٹڈ اسٹیٹس، اٹ از سرپرائزنگ کہ وہی آپ کو تو پتا ہے مس شرازی، جو پرسیپشن دکھایا جا رہا ہوتا ہے ایران کے اندر کیا ہے اور ایران کے باہر کیا ہوتا ہے وہ تو دوسری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن جو باتیں کر رہے تھے کہ ایران جو ہے وہ ریٹیلیٹ نہیں کرے گا، اسٹریٹ آف ہارموز بند کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے ایران کے اندر، ایران انگیج نہیں کر سکتا یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ، وہ ساری باتیں غلط پروف ہو رہی ہیں۔ فرسٹ آف آل ایران نے اس وقت بھی جو کردش فورسز ہیں، ابھی پلان یہ بن رہا تھا کہ کل کے دن مجھے یہاں پہ پولیس سٹیشنز جتنے بھی تھے محلوں میں ان سارے پولیس سٹیشنز کو ایک ایک کر کے ٹارگٹ کیا یونائٹڈ اسٹیٹس نے۔ ساتھ ہی ساتھ پلاننگ یہ ہو رہی تھی کہ کردش فورسز کو عراق کے بارڈر سے اور دوسرے بارڈرز کے تھرو انفلٹریٹ کرایا جائے گا، ود گنز ملیشیاز کو بلایا جائے گا اور ایک میسو پروپیگنڈا کرایا جائے گا۔ ان کو بھی نیوٹرلائز کیا ہے ایران نے، آپریشن کیا ہے، اس کے اوپر بیان آ گیا ہے IRGC کا اس کے اوپر۔ دوسری پہ اگر بات کریں آپ کے سوال پہ کہ یہ ایلائز کی سمپتی تھی، تو ان کے ساتھ تو ویسے ہی کوئی فرق نہیں پڑا۔ OIC میں غازہ میں انہوں نے جو کنڈیمنیشن، میسو کنڈیمنیشن اور سخت مذمتی الفاظ یوز کیے، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا، نہ ہی امریکہ سے ریکویسٹ کرنے پہ، اٹیک نہ کرنے کی ریکویسٹ پہ فرق پڑا۔ تو ظاہر سی بات ہے ایران کو ان باتوں کی پرواہ نہیں ہے، نہ روٹی کی فکر ہے نہ پیسے کی فکر ہے، یہ صرف ریونج پہ جا رہے ہیں۔ تیسرا جو آپ نے سینٹیمنٹ کی بات کی، سینٹیمنٹ کی اگر میں بات کروں، میں شوق ہو گیا مس اسما، مجھے جب ہم لوگ کو خبر ریسیو ہوئی آیت اللہ خامنائی کی شہادت کی، باہر سے رونے کی اور چیخنے کی آوازیں آنا شروع ہوئیں، اور باہر جب میں گیا میں نے فیس بک پہ لائیو اسی وقت کیا، میں نے دکھایا لوگ کس طریقے سے، بچے بوڑھے جوان بے حجابی کس طریقے سے ڈیفرنٹ لوگ باہر آئے آیت اللہ خامنائی کے رونے کے لیے۔ تو ٹرمپ جو کہہ رہا تھا بار بار نیتنیاہو کے کہنے پہ کہ آپ سٹرائک کریں اور لوگ باہر آئیں گے، وہ پرسیپشن بھی ٹوٹ گیا ہے۔ ایرانی عوام کا ریزولو اس وقت جتنا تھوڑا بہت 1-2% تو ہوتی ہے ہر ملک کے اندر اتنی ایکسٹریمسٹ ویوز کے وہ خلاف ہوتے ہیں، ایکسٹریمسٹ سسٹم کے خلاف۔ ابھی بھی ویسٹرن میڈیا وہی پکچرز دکھایا جا رہا ہے کہ چھتوں سے 3-4 لوگ جو ہیں وہ آوازیں لگا رہے ہیں، یا فار ایگزامپل اپنی پارکنگ میں وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری جتنی بھی ٹروپس تھے، جتنی بھی مسکنسیپشنز تھی، وہ لوگ کہتے ہیں کہ آیت اللہ خامنائی نے اپنی شہادت دے کے اپنے خون کے ساتھ ان سارے کلیمز کو اور ان ساری فضول باتوں کو جو ہے وہ بالکل میں خیال ہے کہ ایک شہادت جو ہے اس نے جنگ کا پانسا پلٹ گیا ہے، ایک ہاری ہوئی جنگ کو جیت میں بدل دیا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہتی ہوں، بریک کے بعد مزید بھی بات کریں گے، ہمارے جو مہمان ہیں ان کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔